السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین۔ حضرات پچھلی مرتبہ ہم نے سورۃ الفیل کا کسی حد تک مطالعہ کیا تھا، بہت سی باتیں اس میں رہ بھی گئی تھی، لیکن یہ کہ اس میں جس واقعے کا، جس عظیم الشان جسے قرآن حکیم نے بھی بڑے اہتمام سے بیان فرمایا، جس کا ذکر ہے کہ ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا اللہ نے اور اپنے گھر کی حفاظت کس طرح فرمائی، کہ ایک مکمل سورت جو ہے اسی موضوع پر قرآن حکیم میں ہے۔ جہاں تک اس کا وہ پس منظر تھا اپنے ذہن میں صرف تازہ کر لیجئے بہت ہی اختصار کے ساتھ، کہ یہ واقعہ رونما ہوا ہے محرم الحرام کے آخری عشرے میں، اور سن عیسوی کے مطابق وہ 571 عیسوی تھا۔ گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے تقریباً 50-55 دن پہلے، اور جیسا کہ میں نے تفصیل سے عرض کیا تھا پچھلی مرتبہ کا کافی وقت اسی میں صرف ہوا، لہٰذا میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا، لیکن یہ وہ ذو نواس ایک شخص جو یہاں حکمران تھا یمن کے علاقے میں، جو یہودی الاصل تھا، اس نے عیسائیوں کے اوپر بڑا ظلم کر رکھا تھا، اور اسی کے ضمن میں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا سورہ بروج کے اندر اصحاب الاخدود النار کا جو ذکر ہے، آگ کی کھائیوں والے، آگ کی خندقوں میں جھونکے جانے والے، یہ اسی کا دور ہے، جس پر پھر شاہ حبشہ بہرحال ایک جسے آپ کہی ہے کہ بہت ہی مضبوط حکومت تھی، تو اس نے پھر حملہ کیا یمن پر، اور وہاں جو ہے انہوں نے پھر اس کو شخص کو جو ہے ذو نواس کو قتل کیا، اور اس کے بعد اپنا ایک بادشاہ وہاں مقرر کر دیا کہ جس نے گویا کہ وہاں عیسائیوں کے لیے، چونکہ حبشہ عیسائی ریاست تھی تو جو بھی عیسائی وہاں بستے تھے ان کے لیے معاملہ جو ہے امن کا ہو گیا۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی بعثت نہیں ہوئی تھی، لہٰذا ہم جنہیں مسلمان کہتے ہیں وہ اس وقت موجود نہیں تھے۔ اس وقت تک کا دین جو تھا وہ دین عیسائیت تھا، اگرچہ اس کے اندر وہ خرافات بھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت کو اللہ کا بیٹا قرار دے دینا، اس قسم کی نجاستیں بھی موجود تھیں جو شرک کی بہت عریاں قسم ہے، شرک فی ذات۔ لیکن یہ کہ بہرحال اس کے بعد پھر یہاں کا حکمران ہوا ہے ابرہہ، اور اس نے شاہ حبشی یہ کہا کہ اب میں ایک ایسا کلیسا تعمیر کروں گا اور اس کی مجھے اجازت دیجیے کہ جو پورے عرب میں سب سے جس کی بلڈنگ جو ہے بہت ہی باوقار، بہت ہی عظیم الشان بلڈنگ ہوگی، اور میں چاہتا یہ ہوں کہ عرب قبائل جو بیت اللہ جاتے ہیں اور وہاں اپنے نظریاز اور نذرانے اور یہ تمام چیزیں پیش کرتے ہیں، اور کم سے کم یہ کہ یمن کے علاقے کے جو لوگ بھی مشرک ہیں، جو عیسائی نہیں ہیں، جن کے نزدیک ابھی بھی بیت اللہ بڑا مقدس گھر تھا، تو ان کو بھی میں مجبور کروں گا کہ وہاں نہ جائیں بلکہ ہمارے کلیسا میں آئیں۔ بہرحال اس نے وہ کلیسا تعمیر کیا، اور اس کے بعد پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، کوئی ایک باغیرت شخص تھا عرب کا، خواہ وہ مکہ کا رہنے والا تھا یا یمن کا تھا، اس نے جا کر اس کلیسا کے اندر کوئی نجاست بھی کر دی اور اس کے ایک گوشے میں آگ بھی لگا دی، جس کے اوپر یہ بھڑک اٹھا
اور پھر اس نے 60,000 افراد، آج سے آپ سمجھیے کہ تقریباً 1,500 برس پہلے 60,000 کی تعداد، بہت بڑی تعداد ہے، وہ لشکر تیار کیا، اور اس کے بعد منزلیں جو ہے طے کرتا ہوا بیت اللہ سے تقریباً کہہ سکتے ہیں کہ میدان عرفات اور مزدلفہ کے درمیان کا جو علاقہ ہے وادی محصر، وہاں جا کر پڑاؤ ڈال دیا۔ عبد المطلب کے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، اس موقع پر وہ گویا کہ تولیت بیت اللہ کی ان کے پاس تھی، ان کا ذکر چونکہ آج بھی آئے گا سورہ قریش کے ضمن میں۔ تو پھر ایک مکالمہ ہوا، ابرہہ نے عبد المطلب کے جو ہے حضرت عبد المطلب کے 200 اونٹوں پر قبضہ کر لیا، اور ظاہر ہے وہ اسی لیے کیا تھا کہ جو اس کے ساتھ لشکر ہے اس کی تواضع کے لیے انہیں ذبح کریں گے اور اس کا گوشت کھائیں گے۔ تو عبد المطلب پھر ہم گئے ہیں، ابرہہ سے جا کر ملاقات ہوئی ہے، اور ابرہہ نے ایک بات کہی کہ میں کسی شخص کا بھی خون نہیں بہانا چاہتا، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ بیت اللہ کو مسمار کر دوں، اس لیے کہ میں نے جو کلیسا تعمیر کیا ہے اب میں چاہتا ہوں کہ تمام عرب کے لوگ جو ہیں عبادت کے لیے وہاں جائیں۔ تم بھی تو اللہ کو مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں اللہ کو، لہٰذا میں کوئی خون ریزی نہیں کرنا چاہتا۔ عبد المطلب نے ان سے یہ کہا، حضرت عبد المطلب جیسا کہ میں نے عرض کیا حضور کے دادا تھے، ابرہہ سے یہ کہا کہ دیکھو بھئی معاملہ جہاں تک اللہ کے گھر کا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی خود حفاظت کرے گا، مجھے یقین ہے، لیکن میرے 200 اونٹوں پر جو تم نے قبضہ کر لیا ہے، انہیں ہانک کر لے آئے ہو، وہ مجھے واپس کرو۔ اس پر ابرہہ نے یہ کہا کہ آپ کی شخصیت بہت ہی پرجلال شخصیت ان کی تھی، بہت خوبصورت اور وجیح انسان تھے، کہ آپ کی شخصیت سے تو میں بڑا متاثر ہوا تھا، لیکن یہ جو آپ نے مطالبہ کیا ہے صرف اپنے اونٹوں کا، لہٰذا اس کی وجہ سے وہ جو میرے اندر ایک تاثر تھا آپ کے بارے میں وہ بری طرح مجروح ہوا ہے۔ بہرحال عبد المطلب جو ہے پھر وہاں سے آ گئے، جو بھی مکہ کے رہنے والے تھے انہیں کہا کہ ذرا کچھ بلندی پر، پہاڑوں پر، چٹانوں پر چلے جاؤ، اس پوری وادی کو خالی کر دو۔ بہرحال پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید غیبی ہوئی ہے، اور یہ بات بھی میں نے پچھلی مرتبہ آپ کو بتائی تھی کہ عبد المطلب جب وہاں سے رخصت ہونے لگے ہیں تو بیت اللہ کے دروازے پر، جسے ملتزم کہتے ہیں، وہاں حاضر ہو کر انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی، پروردگار ہمارے اندر طاقت نہیں ہے ان 60,000 افراد جو یہاں موجود ہیں، عظیم الشان لشکر ان کا مقابلہ کرنے کی، یہ تیرا گھر ہے، اس کی حفاظت تو ہی فرما۔ وہ تو یہ کہہ کر واپس چلے گئے، اور اس کے بعد پھر وہ جو ہے ابابیل جسے کہا گیا، ابابیل کے معنی اصلاً جھنڈ کے ہوتے ہیں، اور جیسا کہ سورہ مبارکہ میں فرمایا گیا نا، وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اگر جھنڈ جو ہے گھوڑوں کا ہے اس کے لیے بھی ابابیل کا لفظ آتا ہے، لیکن یہ کہ پرندوں کا جھنڈ تھا لہذا طیرن ابابیل، پرے کے پرے جو ہے پرندوں کی اور جھنڈ کے جھنڈ پرندوں کے اللہ تعالیٰ نے پھر بھیجے۔ اور اس کے بارے میں بہت سی روایات ہیں کہ وہ پرندے کی شکل کے تھے جو میں نے پچھلی مرتبہ آپ کو بتائی تھی، لیکن اس کے میں تکرار نہیں کر رہا۔ تو یہ اصل میں وہ پس منظر تھا کہ جس میں سورہ مبارکہ جو ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ مکی دور کے بالکل ابتدا میں نازل ہوئی تھی، اور گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت تقریباً 45 برس ہوگی، تو تقریباً نصف صدی پہلے کا یا 45 برس پہلے کا واقعہ تھا کہ جس کو اس موقع پر ہائی لائٹ کیا گیا۔ فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، صرف ترجمہ کر دیجئے، تمام باتیں تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کیا کیا تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ، کیا انجام ہوا تھا ان کا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اللہ نے ان کی جو مکر تھا، جو ان کی چال تھی، کیا اس کو بالکل ختم نہیں کر دیا؟ تضلیل کے معنی کیا ہے؟ ظلل یظلل، کسی شے کو بالکل ختم کر دینا، نیست و نابود کر دینا۔ کیسی پلاننگ کی تھی اس ابرہہ نے، جسے کہیں سان گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں اس طرح واپس جو ہے بالکل ناکام ہو کر پلٹوں گا، اور میرے جو فوجی میرے ساتھ ہیں ان میں سے اکثر و بیشتر ہلاک ہو جائیں گے، لیکن وہ تو نہیں سوچ سکتا تھا کہ کس ذریعے سے ہلاک ہوں گے۔ وہی پرندے کے جن کی چونچ میں ایک کنکری تھی اور دو پنجوں کے اندر ایک ایک کنکری تھی، کل 3 کنکریاں گویا کہ آسمانی میزائل اللہ نے بھیجے تھے کہ جس کو بھی وہ کنکری مس کر گئی اس کی تباہی اور ہلاکت مقدر ہے، خواہ وہ ہاتھی جیسا گرانڈیل جانور کیوں نہ ہو۔ اس لیے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ان کا جو ہاتھیوں کا دستہ تھا اس میں 12 یا 13 ہاتھی بھی موجود تھے۔ تو الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بھیجا ان کے اوپر ایک لشکر، جو جھنڈ کے جھنڈ بھیجے اللہ تعالیٰ نے، طیرن پرندوں کے۔ ہم ابابیل اصل میں خاص قسم کے پرندے کو کہتے ہیں، جبکہ ہمارے ہاں اردو زبان میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ابابیل ایک خاص پرندے کا نام ہے، لیکن وہ کبھی اکیلا اڑتا ہوا آپ کو نظر نہیں آئے گا، وہ جھنڈ کی شکل میں اڑتا ہے۔
ترمیہم بحجارۃ من سجیل، کہ وہ اس پر برسا رہے تھے، پھینک رہے تھے پتھر کنکریوں کی شکل میں۔ اب سجیل کا لفظ جو یہاں آیا یہ اصل میں فارسی زبان کا لفظ ہے، سنگ اور گیل۔ سنگ کسے کہتے ہیں؟ پتھر کو کہتے ہیں، اور سجیل ان دونوں کے مناسبت سے وہ بن گیا، گویا کہ وہ کنکری یا وہ پتھر یا چھوٹی سا کوئی جسے آپ گولی کہہ لیجئے کہ جس کو آگ میں خوب تپا کر پختہ کر لیا گیا، لہٰذا سجیل کا لفظ جو ہے وہاں سے لیا گیا۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، اور وہ ان پر برسا رہے تھے، پھینک رہے تھے وہ کنکر جو اصلاً مٹی کے بنے ہوئے تھے، لیکن اس میں کیا تاثیر اللہ تعالیٰ نے رکھی تھی؟ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، اور پھر انہیں بنا دیا بالکل ایسے گویا کہ بھوسا ہے کھایا ہوا۔ ایک تو بھوسے کی کیا حیثیت ہے؟ گندم کا اصل دانہ تو ہم استعمال کر لیتے ہیں، لیکن اس کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے وہ ہمارے مویشیوں کے ڈھور ڈنگروں کے کام آتا ہے نا، جسے آپ بھوسا کہتے ہیں، وہ وہی چیز ہے جو غذا ہے ان کی۔ اور گویا کہ اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ بھوسا پڑا ہوا ذرا ہوا چلے گی تو اڑ جائے گا، کوئی حیثیت ہی نہیں، بے بقت۔ اور وہ بھوسا کہ جو کوئی مویشی یا جانور چباتے ہوئے اس کی گویا کہ گالوں میں سے نیچے گر جاتا ہے، وہ عصف معقول کہلاتا ہے، گویا کہ کھایا ہوا بھوسا، اس کی تو بالکل کوئی حیثیت نہیں، وہ جھاگ کی طرح کی ایک شے ہوتی ہے کہ جو اس جانور کے زبان سے ان کے منہ سے نکلتی ہے۔ اب دیکھیں الفاظ جو یہاں ہیں اس میں بالکل بات واضح ہے کہ یہ واقعہ ہوا، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ہمارے ہاں بہرحال کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو اس قسم کے جو خرق عادت واقعات ہوتے ہیں ان کی بڑی تعویل کرتے ہیں، اور اس میں مولانا اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تفسیر موجود ہے تدبر القرآن، اس کا میں نے جو مطالعہ کیا تو انہوں نے یہاں بالکل جو ہے اس کے برعکس بات کہی ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، یہاں ترمی کا لفظ جو ہے وہ پرندوں کے لیے نہیں ہے۔ رمی کے معنی کیا ہے؟ پھینکنا، مارنا۔ رمی جمرات آپ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ حج کے موقع پر شیطان کو جو کنکریاں مارتے ہیں وہ رمی جمرات کہلاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا، اب گویا کہ تفسیر کے اندر یہ پوری شے موجود ہے، اور انہوں نے حوالہ دیا اپنے استاد امام فراہی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ انہوں نے اس واقعے کی جو تعویل کی ہے اور جس میں ترتیب کو بالکل الٹ دیا، حالانکہ قرآن حکیم میں ترتیب جو ہے بالکل واضح ہے، انہوں نے یہ کہا کہ وہ جو مکہ کے رہنے والے تھے وہ کوئی پہاڑوں وہاڑوں پر نہیں چڑھے تھے بلکہ وہیں موجود تھے، اور انہوں نے جو پتھر انہیں مل گیا، کوئی کنکری مل گئی، تو اس کو پھینکا ہے اس لشکر کے اوپر، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس پورے لشکر کو ہلاک کر دیا۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، غزوہ احد کے غزوہ بدر کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کنکریوں کی جو ہے اپنی ایک مٹھی میں لیا اور اس لشکر کی طرف پھینک دیا۔ اس کے کیا اثرات ہوئے؟ تو یہی وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ایسی تیز ہوا بھیجی کہ وہ کنکریاں یا پتھر جو تھے میزائلوں کی طرح جا کر ان کو لگے ہیں، اور وہ تمام کے تمام ہلاک ہو گئے۔ اب آگے اس بات کی کیا تعویل کریں گے؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، قرآن تو کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پرندے بھیجے تھے، اور قرآن کا مطالعہ کریں گے تو وہ کنکریاں جو ہیں پرندوں نے برسائی تھیں۔ جب یہ بات انہوں نے کہہ دی کہ وہ کنکریاں پتھر جو ہے وہ اہل مکہ نے برسائے تھے، حالانکہ کیا تعداد ہوگی، 3-4 ہزار کی تعداد وہاں کی پورے مکہ کے رہنے والوں کی، اور مقابلہ 60,000 کا لشکر، تو اس کی وجہ سے وہ تمام لوگ ہلاک ہوئے۔ اب یہاں ان کے پاس کوئی دلیل سوائے اس کے نہیں ہے کہ جیسے کہ قرآن حکیم میں کہا گیا نا، حاصبہ کے الفاظ آئے ہیں، بہت تیز و تند ہوا، تو گویا کہ کوئی پتھر جو ہے اس کو اگر پیچھے سے فورس کر رہی ہو بہت تیز ہوا، تو وہ بھی جا کر جو ہے گویا کہ کسی کی جان لے سکتا ہے۔ اور اس کے بعد ترمیہم بحجارۃ من سجیل کے بعد جو اس سے پہلے جو یہاں فرمایا گیا وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، وہ اس کو اس کے بعد رکھ رہے ہیں کہ جب وہ تمام لوگ ہلاک ہو گئے اور وہ ہاتھی بھی مر کھپ گئے، تو پھر اللہ نے پرندوں کو بھیجا کہ تاکہ ان کی لاشیں جو ہے اس میں سے تحفظ پیدا نہ ہو، اور اس کو کھا کر جو ہے اس کو، اب کتنے پرندے ہوں گے جو 60,000 کے لشکر کی تعداد جو ہے ان کو مرے ہوئوں کو کھا بھی گئے، کہ کوئی شے عقل میں آنے والی نہیں ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہاں ترتیب بالکل دوسری ہے۔ ارسل علیہم طیرن ابابیل، پہلے ذکر ہے پرندوں کا جو اللہ نے بھیجا جھنڈ کے جھنڈ، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو ان پر برسا رہے تھے وہ سنگ گل کے جو ہے وہ کنکریاں، فجعلہم کعصف ماکول، اور ان کو بالکل جو ہے وہ کھائے ہوئے بھوسے کی مانند کر دیا۔ لیکن وہی بات ہے کہ جہاں بعض اوقات انسان جو ہے جہاں کچھ اٹک جاتا ہے کہ کسی شے کی اگر کوئی اور تعویل ممکن نہ ہو، کیسے پرندے ہوں گے اور ان کنکریوں کے اندر کہاں سے اتنی جان آ گئی کہ اتنی بلندی سے بڑے بڑا جو اولا ہوتا ہے
یالا باری میں وہ بھی کتنی بلندی سے آ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ کسی انسان کی جان تو نہیں لیتا، اللہ کہ اس کا سائز بہت بڑا ہو جائے۔ جبکہ یہ بات بھی مسلم ہے کہ وہ کنکریاں جو تھیں وہ کوئی مٹر کے دانے سے زیادہ بڑی نہیں تھی، چنے اور مٹر کے دانے سے زیادہ اس کا حجم نہیں تھا۔ تو بہرحال چونکہ اس تفسیر کے اندر یہ پورا واقعہ جو ہے اس کو اس طرح جسے آپ کہیے کہ اس میں ترتیب جو ہے بالکل الٹ کر کے جو ہے اس کی تعویل کی گئی ہے، تو میں نے چاہا کہ جو حضرات بھی مطالعہ کرتے ہیں تو اگر وہ ان کے نظر سے وہ تفسیر تدبر قرآن گزرے تو اس میں اس کی ترتیب اس طرح ہے۔ اب آئیے دوسری صورت کی طرف، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ۔ اب یہ سورہ مبارک جو ہے اس کا بھی ایک خاص پس منظر ہے، اس کو ذہن میں رکھ لیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اپنی سورہ فیل کا جب ہم مطالعہ کر رہے تھے تو ذکر آیا تھا عبد المطلب کا جو حضور کے دادا ہیں، تو عبد المطلب کے پڑ دادا ہیں قصی ابن کلاب، جو ایک نامور شخصیت ہیں، اہل عرب میں سے گزرے ہیں، اور یہ سمجھ لیجئے کہ حضور کے بعد جو 5ویں پشت میں ان کا نام آتا ہے، حضور کے والد جو ہیں عبداللہ ہیں، پھر عبد المطلب ہیں، پھر ہاشم ہیں، پھر عبد مناف ہیں، پھر قصی ابن کلاب ہیں۔ یہ قصی ابن کلاب جو ہے بہت ہی جسے آپ کہیے کہ متحمل مزاج، اور جس طرح ایک سرداری والی جو ایک صفات ہوتی ہیں ان کے اندر موجود تھی، انہوں نے یہ محسوس کیا کہ عرب قبائل بڑے منتشر ہیں، ایک دوسرے کے خلاف خانہ جنگی رہتی ہے، تو کیوں نہ ان سب کو متحد کیا جائے، اور انہی کا لقب یہ قریش بنا۔ قریش کے معنی کیا ہے؟ جمع کرنے والا۔ گویا کہ عرب قبائل جو اس وقت تک بالکل منتشر حالت میں تھے، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ غارت گری بھی کرتے تھے، تو ان کو انہوں نے پھر جمع کیا اور مکہ کو مین ہب قرار دے کر، اس لیے کہ تمام لوگ جو ہے مکہ بیت اللہ کی بڑی تعظیم کرتے تھے، بڑا مقدس مقام تھا، اور سال بسال جو ہے حج کے لیے وہاں حاضر بھی ہوتے تھے، تو ان کا لقب پھر قریش بن گیا، اور ان کے نام کے ساتھ قصی ابن کلاب جو ہیں گویا کہ اس حوالے سے کہ انہوں نے وہاں کے تمام قبائل کو جمع کیا تھا۔ اور پھر ساتھ ہی ان کے جو 2 بیٹے ہیں عبد مناف اور عبد الدار۔ عبد مناف کے بیٹے حضرت ہاشم ہیں، حضرت ہاشم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑ دادا ہوئے، عبد المطلب دادا کے والد۔ تو یہ بہت ہی دور اندیش انسان تھے، اور انہوں نے گویا کہ اب یہ وہ زمانہ ہے جب کہ جو تجارتی قافلے جایا کرتے تھے، خاص طور پہ یمن سے اور مکہ کے قریب سے گزرتے ہوئے ریڈ سی بحر احمر کی بالکل ساحلی پٹی کے ساتھ ہوتے ہوئے تو شام جایا کرتے تھے، تو اس کی قیادت پھر انہوں نے ہاشم نے اپنے ہاتھ میں لے لی۔ عبد مناف کے 4 بیٹوں میں سے ایک بیٹے یہ حضرت ہاشم تھے جو حضور کے پردادا ہیں، اور حضرت ہاشم کا معاملہ اس حوالے سے بہت ہی زیرک اور بہت ہی ذہین انسان، اور پھر یہ کہ انہیں اصحاب ایلاف کہا جاتا ہے۔ ایلاف کے معنی کیا ہے؟ ایک دوسرے کو محبت اور الفت کے ساتھ جمع کر دینا۔ تو گویا کہ قصی ابن کلاب نے بھی یہ کام کیا تھا جو ان کے دادا تھے، کہ انہوں نے عرب کے جو قبائل کو جمع کیا، اور اس کے اوپر پھر مزید کام انہوں نے کیا کہ انہوں نے گویا کہ دور اندیشے سے کام لیتے ہوئے جو تجارتی قافلے جاتے تھے اس کی سیادت، اس کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور مکہ کو جو ہے اکنامک ہب بنا دیا۔ ویسے بھی مکہ تقریباً درمیان میں ہے، نیچے یمن سے جو قافلے چلتے تھے تو مکہ میں پڑاؤ کرتے تھے، اور اسی طرح شام کی طرف سے جو قافلے آتے تھے مکہ میں پڑاؤ کرتے تھے، درمیان میں بھی بہت سے پڑاؤ ہوتے ہوں گے، لیکن مین ہب یہ مکہ بن گیا، اکنامک ہب جو ہے وہ مکہ کی زمین بن گئی، اور وہاں کا تجارتی جو ہے کنٹرول ان کے ہاتھ میں تھا۔ اور ان کے 3 اور بھائی تھے، عبد مناف کے ایک بیٹے جو ہیں ہاشم، اور ان کے 3 اور بھائی، اور انہوں نے اپنے ایک بھائی کو جو ہے حبشہ میں بھیج دیا کہ وہ وہاں بیٹھ کر کنٹرول کرتا تھا تجارت کو، ایک بھائی کے انہوں نے یمن میں جو ہے بھیج دیا، اور ایک بھائی کو شام میں بھیج دیا، چوتھے یہ خود موجود تھے۔ تو گویا کہ چاروں حضرات مل کر اصحاب ایلاف کہلاتے ہیں، کہ جنہوں نے گویا کہ وہ عرب کے جو منتشر قبائل تھے ان سب کو جمع بھی کیا، اور خاص طور پر یہ تجارت کا جو ہے اس کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور اس کے بعد جو سے گویا کہ جس طرح تجارت میں ہوتا ہے، ٹریڈ میں ہوتا ہے، ان کو بہت اللہ تعالیٰ نے ترقی دی۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ تقریباً اسی زمانے کا واقعہ ہے کہ جب کہ یہ اصحاب فیل والا واقعہ ہو چکا تھا، جیسا کہ میں نے پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا تھا کہ اس واقعے سے پورے عرب کے اندر ایک دھاگ بیٹھ گئی کہ جو بھی متولی ہیں اس بیت اللہ کے، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا کوئی بڑا فضل ہے کہ اس نے اپنے گھر کی جس طرح حفاظت کی ہے، اور چھوٹے معمولی پرندوں کے ذریعے جو ہے وہ 60,000 کے لشکر کو بالکل تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، تو ان کی وہ دھاگ بیٹھ گئی تھی، جس کی وجہ سے یہاں مکہ کے رہنے والے اور یہاں کے جو تجارتی قافلے جاتے تھے جن کی باغ ڈور ان کے ہاتھ میں تھی، ہاشم کے ہاتھ میں، جو حضور کے پردادا ہیں،
تو ان کی خصوصی جو ہے وہ تعظیم و توقیر ہونے لگی. ان کے قافلوں کے اوپر کوئی جو ہے ہاتھ نہیں ڈالتا تھا, کوئی جو ہے لوٹتا نہیں تھا, ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوتی تھی. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا, یہی وجہ ہے کہ پھر وہ بہت جو ہے انہوں نے ترقی کی اور ان کی تجارت جو ہے بہت بہت پھیلی ہے, خوب بڑی ہے. اب یہ پورا واقعہ ہے, گویا کہ یہ جو فرمایا گیا نا لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ, اب اس بات کو بھی نوٹ کیجئے, یہ دونوں صورتیں ایک خوبصورت جوڑا ہے اور دونوں کے مضامین ایک دوسرے کے ساتھ بالکل اس طرح ملے ہوئے ہیں. اور یہاں یہ بات بھی خاص طور پر قابل ہے جسے آپ کا یہ توجہ ہے کہ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ, لام سے جو ہے کسی شے کا آغاز ہونا, صورت کا آغاز ہو جانا, یہ بالکل عجیب بات ہے. گویا کہ لام سے پہلے کچھ ہونا چاہیے نا, تاکہ ایلاف یا تاکہ اصحاب قریش جو ہیں وہ مانوس ہو جائیں. تاکہ سے کیا مراد؟ تو پچھلی صورت کو اگر آپ ساتھ میں لائیں گے تو وہاں آ کر پھر بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ اتنا بڑا واقعہ جو ظہور پذیر ہوا تھا کہ 60,000 کا لشکر جو ہے وہ نیست و نابود ہو گیا, تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ قریش کے جو لوگ تھے ان کی دھاک بھی بیٹھی ہے, اور پھر یہ کہ ان کے توجہ دلائی گئی ہے کہ بیت اللہ, جس اللہ کا یہ گھر ہے, جس اللہ نے اس کی حفاظت کی ہے, تم پر لازم ہے کہ اس کی عبادت اور بندگی اختیار کرو. یہ جو تمہارا دین چلا آ رہا ہے, جس میں تم نے کتنے ہی جو ہے 360 کے تعداد میں دیویاں اور دیوتا جو ہے وہاں بٹھا رکھے ہیں بتوں کی شکل کے اندر, جنہیں تم اپنا خدا مانتے ہو, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, تو انہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں. یہ لات, عزا اور منات جو دیویاں ہیں ان کو نہ پکاریں, بلکہ وہ رب کے جس نے اپنے گھر کی حفاظت کی ہے, اور جس طرح حفاظت کی ہے اب لازم ہے ان کے لیے لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ. آلَفَ یولف کے معنی آتے ہیں مانوس کر دینا, جوڑ دینا, ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے گویا کہ لو بانڈ جسے کہتے ہیں, اس کے نتیجے میں ایک دوسرے کے ساتھ پیوست کر دینا. لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مانوس کر دیا قریش کو, ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. اب یہ وہ دور ہے ہاشم کا, حضرت ہاشم کا جو حضور کے پردادا ہیں, کہ ان کے جو قافلے جایا کرتے تھے رحلۃ الشتاء والصیف. رحلہ کے معنی کیا ہے؟ قافلہ. اور راہ اور لام کا مادہ عربی زبان میں آتا ہے طویل سفر کے لیے. ہمارے ہاں بھی فلاں شخص رحلت فرما گئے, گویا کہ ایسے لمبے سفر پر روانہ ہو گئے کہ جہاں سے واپسی ممکن نہیں. سانحہ ارتحال بھی گویا کہ اسی لمبے سفر کو جو ہے ریپریزنٹ کر رہا ہے کہ سانحہ ارتحال ہو گیا. اب وہ شخص جو اتنے لمبے سفر پر جو ہے روانہ ہو چکا ہے کہ جس سے واپسی ممکن نہیں. تو یہ مکہ سے لے کر شام تک کا سفر اور مکہ سے یمن تک کا سفر, یہ کوئی چھوٹا سفر تو نہیں تھا, جبکہ سواری کے لیے سوائے اونٹ کے کچھ بھی نہیں تھا, یا پیدل لوگ چل رہے ہیں, کتنے ہفتے لگتے ہوں گے اس میں. تو یہ ان کے اوپر بڑا گراں گزرتا تھا. لیکن جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیت اللہ کی حفاظت فرمائی ہے اور وہ خرق عادت واقعہ جو ہے رونما ہو گیا, جس کی وجہ سے ان کی دھاک بیٹھ گئی, تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو بھی مانوس کر دیا کہ اب ان کے اوپر وہ لمبے لمبے سفر جو ہے مشقت والے نہیں تھے, بلکہ ان کے اندر جو ہے ایک انسیت پیدا ہو گئی. رحلۃ الشتاء والصیف. اور شتاء اصل میں کہتے ہیں سردیوں کے سفر کو. شتا کے الفاظ آتے ہیں خاص طور پر وہ سفر جو سردیوں میں کیا جائے اور کہیں جا کر قیام پذیر ہوا جائے. خاص طور پر جو عرب کے رہنے والے لوگ تھے, گرم علاقوں کے رہنے والے لوگ, یہ شام چلے جایا کرتے تھے سردیوں میں, جس طرح ہمارے ہاں ریزورٹ ہوتا ہے. گرمیوں میں شام کی طرف چلے جاتے تھے, سردیوں میں جو گرمیوں کا زمانہ تھا تو یمن کی طرف چلے جاتے تھے, وہاں ان کے ریزورٹس بنے ہوتے تھے. ہمارے ہاں بھی ریزورٹس ہوتے ہیں گرمیاں گزارنے کے لیے. بہت سے خاندان جو ہے ناردرن ایریاز میں جا کر ایک ایک 2 مہینے اپنے وہاں انہوں نے بنگلے بنائے ہوئے, وہاں جا کر قیام کرتے ہیں. بہت سی فیملیز ایسی موجود ہیں. تو اس کے لیے خاص طور پر لفظ جو عربی زبان میں آتا ہے وہ میں نے یہاں نوٹ بھی کیا تھا کہ جس میں ریزورٹ کا لفظ آتا ہے مستاف, میم سین تا الف اور فے, گویا کہ وہ جگہ جہاں لوگ گرمیاں گزارنے کے لیے جاتے ہیں. تو رحلۃ الشتاء والصیف, یہ جو لمبے سفر ہوتے تھے ان کے, جاڑے کے سفر, سردیوں کے سفر اور گرمیوں کے سفر, تو اللہ نے مانوس کر دیا انہیں, انسیت پیدا ہو گئی. جو تقدس ان کے قافلوں کو حاصل ہوتا تھا کہ کوئی غارت گری نہیں کرتا تھا, کوئی لوٹ مار نہیں کرتا تھا. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, تو اتنا بڑا فضل جو اللہ کا تم پر ہوا, تو تمہیں بھی تو چاہیے نا کہ اس گھر کے رب کی عبادت کرو. یہ تم نے کہ اللہ کے ساتھ کتنے ہی دیویوں اور دیوتاؤں کو جو ہے گویا کہ اللہ کے ہمسر اور ہم پلہ بنا دیا ہے. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, هَذَا الْبَيْتِ, یہ گھر موجود ہے جس کی اللہ نے جس طرح حفاظت فرمائی ہے.
الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، وہ اللہ کے جس نے ان کو کھلایا، ان کو سیر کیا جبکہ وہ بھوک میں تھے، وآمنہم من خوف، اور انہیں امن دیا خوف کی حالت میں۔ ظاہر قافلے جو جاتے تھے تو انہیں تو ہر دم جو ہے دھڑکا لگا رہتا تھا کہ ہمارے قافلے کوئی لوٹ نہ لے، کوئی اس کے ساتھ غارت گری نہ کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس گھر کی وجہ سے اللہ نے تمہیں وہ احترام اور تقدس عطا فرما دیا کہ تمہیں جو ہے وہ دہشت اور خوف سے اللہ نے نجات عطا فرما دی، اور تمہیں کھانے کو بھی بہت کچھ دیا۔ اب یہی دو باتیں ہیں جو قرآن حکیم میں دو صورتوں کے اندر موجود ہیں۔ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 125، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، یہاں فرمایا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے پروردگار اس شہر مکہ کو لوگوں کے لیے امن کا گہوارہ بنا دے، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور تو انہیں وافر ثمرات عطا فرما، وافر خوراک عطا فرما، غذا عطا فرما۔ اور جو یہی دو چیزیں فرمائی گئیں، اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا تھی اسی کی ایک قبولیت کی شکل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کے لوگوں کے لیے جو ہے اتنا فراوانی کے ساتھ سامان خورد و نوش یہاں پہنچتا ہے۔ آج بھی دیکھ لیجئے، اب تو کورونا کی وجہ سے 2-1 سال سے یہ معاملہ ختم ہو گیا، لیکن دنیا کا کوئی علاقہ ایسا نہیں تھا کہ جہاں کا بہترین پھل آپ کو وہاں نہ مل جائے۔ 5 اسٹار ہوٹل کے اندر آپ کو کیا کچھ نہیں ملتا تھا کھانے پینے کے لیے۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ عرصہ پہلے 1 صدی 2 صدی پہلے چلے جائیں تو وہ حالات نہیں تھے، لیکن یہ کہ اب بہرحال یہ ایک زندہ معجزہ ہے۔ یجبا الیہ ثمرات کل شیء، جیسا کہ قرآن حکیم میں فرمایا گیا کہ تمام دنیا بھر کے جو بہترین میوے ہیں، پھل ہیں، وہ کھینچے چلے آتے ہیں بیت اللہ کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے نظام ایسا بنا دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں بھی ذکر ہے رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات۔ اسی طرح سورہ ابراہیم آیت نمبر 35 میں فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، وہاں بھی وہی لفظ ہے، اے پروردگار اس شہر مکہ کو ایک امن کا گہوارہ بنا دے۔ تو یہ آخری آیت جو ہے الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، وہ اللہ جو اس گھر کا رب ہے، اس نے تمہیں خوب کھلایا پلایا ہے، تمہیں سیر کر دیا ہے، ہر نوع کی شے تمہیں حاصل ہے، نعمت حاصل ہے، اللہ کا بڑا فضل، تمہارے قافلوں کے اوپر کوئی جو ہے دست درازی نہیں کرتا۔ وآمنہم من خوف، اور خوف اور دہشت سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں نجات عطا فرما دی۔ تو یہ دونوں صورتیں گویا کہ ایک ہی مضمون کا تسلسل ہیں اور ایک خوبصورت جوڑے کی شکل میں ہیں۔ یہاں اس بات کو بھی نوٹ کر لیجئے کہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جو مصحف منسوب ہے، حضرت عثمان نے تو بعد میں جو مصاحف جو ہیں ان کو ایک خاص اس ترتیب کے ساتھ جو قرآن کی ترتیب آج بھی ہمارے پاس ہے اس میں شکل میں پورے جو ہے عرب کے اندر پھیلا دیا تھا، لیکن ابی ابن کعب کا مصحف جو آج بھی موجود ہے ان میں ان دو صورتوں کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ وہ گویا کہ دونوں کو ایک ہی مضمون کا تسلسل سمجھتے تھے، اور واقعتاً یہ مثالیں موجود ہیں۔ معوذتین، دو آخری صورتیں جو قرآن حکیم کے ہیں، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، اس کو بھی اگر آپ پڑھیں گے تو معلوم ہوتا ہے کہ دونوں باہم جو ہے دیگر پیوست ہیں ایک دوسرے کے اندر۔ اسی طرح سورہ ضحیٰ، سورہ انشراح، اور اس میں بھی بعض روایات ملتی ہے کہ صحابہ کرام تلاوت فرماتے تھے سورہ ضحیٰ، سورہ انشراح کے، اور درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے تھے، گویا کہ ایک ہی صورت کے طور پر اس کی تلاوت ہو رہی ہے۔ لیکن ہمارے پاس اصل حجت تو ہے وہ مصحف عثمانی ہے جو آج ہمارے پاس موجود ہے، جس میں یہاں بھی ان دونوں صورتوں کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ ہیں، اور اسی طرح خواہ وہ سورہ ضحیٰ اور سورہ انشراح ہو یا سورہ فلق اور سورہ ناس ہو۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور خاص طور پر یہاں جو عبادت کا لفظ آیا، یہ صرف انہی لوگوں سے تخاطب نہیں ہے قرآن کا، وہ ہم سے بھی ہے کہ ہم بھی بندگی اختیار کریں اس بیت اللہ کے رب کی جو اللہ کا گھر ہے، جو اس کا رب ہے، اور بندگی اپنے صحیح معنوں میں اختیار کریں کہ جس میں اپنی پوری زندگی میں اللہ کی فرما برداری اختیار کرنا، اور جس دین کو اپنے لیے ہم نے نعمت سمجھا ہے اس پر عمل پیرا ہونا، اس کے دوسرے لوگوں تک پہنچانا شامل ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔